باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لم نک من المصلین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار مکی سردار حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ روضہ مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں، روضہ مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں، یہ جبین عقیدت کبھی نہ کبھی روضہ مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں، کہ روضہ مصطفیٰ جبین عقیدت کبھی نہ کبھی جس جگہ ہے فرشتوں کا میلہ لگا، جس جگہ ہے فرشتوں کا میلہ لگا، لے کے کبھی نہ کبھی روضہ مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں، اور بارگاہ خدا التجا کیجئے، رات بھر مصطفیٰ کیجئے، رات بھر مصطفیٰ کیجئے، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی روضہ مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں۔ اور وہ لوگ جو مصطفیٰ کریم کے ذات میں نقص تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، سماعت حضرات، نقص ڈھونڈو نہ سرکار
دے گا تمہیں ورنہ اے نجدیو، مار دے گا تمہیں ورنہ اے نجدیو، عاشق اعلی حضرت کبھی نہ کبھی مار دے گا تمہیں ورنہ اے نجدیو، عاشق اعلی حضرت کبھی نہ کبھی روضہ مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں۔ اور بس آخری شعر سمجھ کر حضرات، کوئی اہل حکومت کوئی اہل حکومت کو کر دے خبر، یہ ہے بھارت میرے باپ آدم کا گھر، کوئی اہل حکومت کو کر دے خبر، یہ ہے بھارت میرے باپ آدم کا گھر، جس کی جاگیر ہے جس کی جاگیر ہے جس کی ہے سلطنت، ہوگی اس کی حکومت کبھی نہ کبھی، جس کی جاگیر ہے جس کی ہے سلطنت، ہوگی اس کی حکومت کبھی نہ کبھی، روضہ مصطفیٰ پر جھکاؤں گا میں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج کا یہ مقدس دن، جمعہ کا دن، تمام امت مسلمہ کے لیے عید کا دن، آواز اور طبیعت دونوں ہی ناساز ہیں، مگر انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو جہاں تک اپنی بساط ہے اپنی بساط کے مطابق ہم بولنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بہت دنوں کے بعد، حالانکہ یوں تو ہر تقریروں میں ہماری نماز کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہتی ہے، مگر پوری تقریر نماز پہ ہو ایسا بہت دنوں کے بعد میں سوچا کہ ذرا اس موضوع پر بھی دو چار باتیں ہو جائیں، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں کی نظروں میں نماز کی اہمیت اتنی نہ رہی۔ وہ زمانہ کتنا اچھا زمانہ تھا کہ چھت جو ہے اور دیواریں جو ہے مٹی گارا کے اور چھت جو ہے چھپر کے، اور بارش ہو تو پوری کیچڑ، سجدہ کریں تو گارا مٹی پیشانی پر لگے، مگر ایمان اتنا مستحکم تھا، نمازی
ابو بکر و عمر و عثمان و علی تھے تو امام الانبیاء سبحان اللہ، وہ لوگ نہ بارشوں کو دیکھتے، نہ ٹوٹے پھوٹے مکانات کو دیکھتے، نہ چھپروں کو دیکھتے، نہ کیچڑ کو دیکھتے، بس یہ دیکھتے کہ رب کی رضا کس میں ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، گرمی ہو تو پنکھے ہیں، ایسیاں ہیں، کنکر چبھ رہے ہیں تو مست بہترین قالین ہے، رنگ و روغن کے تو کیا کہہ لیں، سارا کچھ انتظامات ہیں، اگر کمی ہے تو بس نمازیوں کی ہے۔ آج کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ لوگ آج کل مستحب چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں اس پر زور کم رہتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے ہم ابھی تیار نہیں ہیں، یا یوں کہا جاتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنا نہیں آتا، یا یوں کہا جاتا ہے کہ ہم تو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، گوار لوگ ہیں، کام کاج والے لوگ ہیں، تو ہمارے اوپر اتنا زیادہ سختی اچھی نہیں ہے نا۔ آج یہ الگ الگ طریقے آپ سنیں، اگر نماز کا کوئی انکار کرے، جمہور تمام اماموں کا، علماء کا متفق فیصلہ، نماز کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز کا انکار کرے وہ کافر و دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یا یوں کہہ لے کوئی نماز کی تحقیر کرے، نماز کو حقیر سمجھے، نماز کو معمولی سمجھے، نماز کا تمسخر مذاق بنائے، ارے پڑھ لیں گے دیکھیں گے کیا ہے، کوئی ضروری تو امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر ایسی چیز اس کے دل و دماغ ذہن میں آئی، علماء کے نزدیک وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ جو نماز کا مذاق بنائے، اس کو حقیر سمجھے، اس کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے۔ حقیر ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی اہمیت نہیں، ارے جا ہلا، جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑے آدمی کے دروازے پر کوئی چھوٹا آدمی آیا اور دربان نے کہا یا گھر کے کسی فرد نے کہا کہ وہ فلاں آدمی آیا، ارے ہٹا جان دے اس کو، بھگا اس کو، بعد میں دیکھیں گے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، اس کی کوئی اہمیت، اس کو حقیر سمجھا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کسی نے نماز کو حقیر سمجھا، دیکھیں گے بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی ضروری نہیں اتنا، اگر حقیر سمجھا یا مذاق بنایا، علماء فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو گیا۔ میں شروعات سے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے دلوں میں رہ گئی، نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج ہم صرف غوث کے ماننے والے ہیں، خواجہ کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم 11ویں کریں گے، ہم 6ٹھی کریں گے، ہم 12ویں کریں گے، امام حسین کا لنگر بنائیں گے، بس یہ کر لیں گے تو ہم پکے مومن ہیں، ہے نا۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اصل مومن کون ہے۔ صحابہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں جس کو دیکھتے کہ نماز پڑھ رہا ہے اسے مسلمان سمجھتے، اور جب نماز کو ترک کر دے ہم اسے کافر سمجھتے تھے۔ نماز کو حقیر سمجھ رہے نا، نماز کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہے نا، نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے رہے ہیں آپ نا۔ ایک ہے نماز کا انکار، وہ بھی کافر ہے، ایک ہے نماز کو حقیر سمجھنا، مذاق بنانا، تمسخر کرنا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایک ہے نماز اللہ نے فرض کیا ہے، اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، مگر سستی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نہ نماز کو حقیر سمجھتے ہیں، نہ نماز کا انکار کرتے ہیں، مگر سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کر دے، نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسے کافر تو نہیں قرار دیا گیا ہے، مگر بعض علماء نے اسے بھی کفر لکھا ہے۔ امام اسحاق اور امام احمد کے نزدیک ایسا انسان جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، ان دونوں حضرات کے نزدیک وہ کافر ہے۔
امام شافعی، امام مالک کے نزدیک جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑے وہ کافر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کفر تو نہیں کہا گیا، لیکن کہا گیا کہ اس نے کافروں والا کام کیا، کفر کے قریب قریب گیا۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک فرمایا گیا جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے۔ اسے کیا کر دیا جائے؟ آج نماز کے بارے لوگوں کو بیان کریں نماز پڑھو بھائی تو پارا چڑھ جاتا ہے، ہم کو نماز لے کر ہم مسلمان نہیں کیا؟ ہم میلاد جو کر رہے ہیں، میلاد کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، خالی فاتحہ کرنے والوں کو مسلمان کہا جائے گا؟ امام مالک امام شافعی کے نزدیک حد ہو، حد اس کے اوپر حد قرار دیا جائے اور حد کی وجہ سے اس کے اوپر اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام اسحاق اور امام احمد کے نزدیک اس کو قتل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں ان کے نزدیک ان کے اوپر جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تعزیرات قائم کیا جائے اور اسے قید میں بند کر دیا جائے، اسے جیل میں بند کر قید کر دیا جائے اور پھر اس کو توبہ کی تلقین کرائی جائے، بار بار نماز کی عادت توبہ کی تلقین کرائی جائے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اسے رہا کیا جائے ورنہ اسے قید میں ہی رکھا جائے۔ آج ہم نے نمازوں کو ایک ہلکا سمجھ لیا، ہلکا، بہت اتنا امپورٹنٹ نہیں۔ اتنا غوث کی 11ویں کرتے ہیں نا آپ لوگ بھائی، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت دھوم سے کرتے ہیں نا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ میں میری بات نہیں کر رہا کہ کل کو کہہ دے حضرت اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں غوث کی 11ویں کرنے والوں، غوث اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم نماز نہ ادا کر لو۔ اس لیے کہ غوث اعظم نے ساری زندگی اگر تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے تو نماز کی تبلیغ کی ہے، نماز کی دعوت دی ہے۔ مجھے کوئی ایک ایسا قول غوث اعظم کا بتا دو جس میں غوث اعظم نے کہا نماز کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ تو شیطان دھواں بن کر، وہ تو شیطان بادل بن کر کے آیا تھا، کہا تھا عبد القادر جیلانی ہم تم سے راضی ہو گئے، اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنے ہیں نا علماء سے، سنے ہیں نا، بادل بن کے آیا تھا عبد القادر، اب تم سے ہم راضی ہو گئے ہیں، نماز کی حاجت نہیں ہے، تم سے ہم راضی ہو گئے ہیں۔ عبد القادر کی نماز کو دیکھ کر کے، غوث اعظم کی نماز کو دیکھ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم کی نماز کا عرب یہ تھا، اللہ اکبر، آپ خود فرماتے ہیں میں 11 سال تک بیابانوں میں پھرتا رہا اور اللہ اللہ کرتا رہا۔ جو 11 سال تک بیابانوں میں پھرتا رہے اور پتیاں کھا کر کے، دریائے دجلہ کا پانی پی کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یاد کرتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، آج ان کا چاہنے والا 11ویں کر لیا پکا بن گیا مسلمان۔ یہ سرکار نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، جس نے نماز کو ترک کیا، من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، بلکہ اعلانیہ جہارن کا ذکر بھی آیا ہے، ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر اس نے کفر کیا ہے۔ کہاں بیٹھے ہو بھیا؟ کہاں بیٹھے ہو؟ بس سبیلے پلا دے لگا دیے امام حسین کی تو ہم کامیاب ہیں، کھچڑا بنا کے لوگوں کو کھلا دے تو ہم کامیاب ہیں۔ یہ ساری نیکیاں اپنی طرف، مگر جو فرض عین ہے، جو نماز فرض ہے اس سے غافل رہو گے کبھی بخشے نہیں جاؤ گے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، وہ قیوم ہے، وہ رحمان رحیم ہے، چاہے تو ایک اعمال کی چھوٹی سی نیکی کی بنا پر گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر ساری نیکیاں لے کر کے جاؤ گے، اسے پسند نہیں آیا، اس نے قبول نہیں کیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ فاتحہ مت کرو، میلاد مت کرو، میں نہیں کہتا غوث 11 مت کرو، یہ ساری چیزیں قربت کی نشانیاں ہیں،
یہ ساری چیزیں بزرگوں سے قربت کی نشانیاں ہیں. بلکہ میں تو حیران ہوں کہ بزرگوں کے تو یہاں تک قول ہے، اللہ اکبر، کہ ایک بے نمازی آ رہا ہے اور ایک کتا کیچڑ میں لپٹا ہوا ہے. ایک بے نمازی ادھر سے آ رہا ہے، ایک کتا کیچڑ میں لپٹا ہوا آ رہا ہے. اب دونوں کے بیچ سے جانا ہے تو فرمایا گیا کہ بے نمازی کے قریب سے مت جانا، اس کتے کے قریب ہو کر کے جانا. بے نمازی قریب مت جانا، اس کتے کے قریب ہو کر کے جانا، اس لیے کہ اس کتے کی نجاست اگر تمہارے جسم پر لگی تو تم صابن سے اسے دھو سکتے ہو، پانی سے دھو سکتے ہو، تم پاک ہو سکتے ہو. لیکن کسی بے نمازی کی نحوست اگر تمہارے سینے میں اتر گئی تو دنیا کے کسی سمندر کے پانی سے وہ نحوست نہیں دھل سکتا ہے. سمندر کے کسی پانی سے بے نمازی کی نحوست نہیں دھل سکتی ہے. کہاں کے بیٹھے ہو، کہاں کی بات کر رہے ہو، چھلا لگا کر کے ولیوں کی بات کر رہے ہو. کسی ایسے بزرگ کی کہانی، کسی ایسے بزرگ کے واقعات، کسی ایسے بزرگ کے قصے مجھے بتا دو جنہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے یا نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور وہ لوگ جو مجذوب لوگ ہیں، جو استغراق کے عالم میں رہتے ہیں، جو عالم حال میں رہتے ہیں، جو عالم قال میں رہتے ہیں، جن کے احوال دگرگو ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی جب صحیح حالت میں آتے ہیں ان سے کہا جائے کہ نماز کو چلو تو انکار نہیں کرتے. آج پتہ نہیں کون سے پیر بابا کے چکر میں پڑ گیا ہے. پیر بابا بھی بے نمازی اور اس کے چیلے چپاٹے بھی بے نمازی. اور آج عالم یہی ہے، جو پیر صاحب نماز کے نہیں کہے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں. وہ جو پیر صاحب نماز کے نہیں کہے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں. اور جو نماز کے کہے ضروری نہیں ہے ان کے پیچھے جانا، ان کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس لیے کہ نماز میں کہہ رہا ہے. سنیں، سلطان باہو فرماتے ہیں، سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی خنزیر سے بدتر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بے نمازی سور سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے. اور ایک کتاب آتی ہے چہل سبق، ہم نے بچپن میں پڑھا ہے، 40 سبق فارسی کی، اس میں کہا گیا از بے نمازی خوک بہتر، بے نمازی سے سور اچھا ہے. شیخ سعدی سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ نے ان کا واقعہ ایک سنا ہوگا چپل کا، کہ ٹوٹی چپل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے، مولا میں تیرے دین کی خاطر چل رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن دیکھ مولا میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، ٹوٹی چپل بھی نہیں ہے. ابھی اتنا کر کے مسجد سے باہر نکل دیکھا ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہے، پھر واپس پلٹے مسجد میں، مولا تیرا شکر ہے چپل نہیں تو کیا ہوا، کم سے کم پاؤں تو سلامت ہے. شیخ سعدی سراج رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے گلستہ بوستہ فارسی کی بہت زبردست کتاب لکھی ہے آپ نے، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دو. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دو، جو اللہ کا قرضہ نہ اتار سکا وہ تمہارا قرضہ کیا اتارے گا. آج دیکھیں نا، پیرہن نکال رہے ہیں، سارے بے نمازی مل گئے، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ والوں کا پیرہن ڈولی میں سجا کے لے جا رہے ہیں. واجب ہے کیا؟ فرض ہے کیا؟ سنت ہے کیا؟ ہاں، اگر نہیں نکالے گا تو گناہ ہوگا کیا؟ یہ سب بات بولوں گا تو کل کے دن میرے اوپر فتویٰ آ جائے گا، ہے نا. عقیدت کیا اندھی عقیدت ہے. غوث پاک کا پیرہن نکالنا یہ واجب نہیں ہے، غوث پاک کے زندگی کا مطالعہ کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور جنہوں نے جو نماز کی تعلیم دی ہے اس کو فالو کرنا، یہ اہمیت کا حامل ہے، یہ اہمیت کا حامل ہے. کون سے زمانے میں کون سی زندگی گزار رہے ہیں میرے دوست، کیا طریقہ اختیار کر لیا آپ نے. غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو، اب بتاؤ کہ یہ کتنی، یہ بے نمازی سے محبت ہے کیا؟ اس کو بے نمازی سے محبت کہیں گے کیا؟ ہاں بھائی کہتے ہیں ہم بس 11ویں کر لیں، غوث پاک ہم سے جو ہے ہمارے ہو گئے، ہے نا بھائی. امام حسین کے جانے والے ہم کھچڑا بنا کے لوگوں کو کھلا دیں گے، وہ 100 روپے 200 روپے 500 روپے خرچہ کر دیے، اب تو ہم پکے مسلمان ہیں، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. سنیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا. میرے آقا فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی،
ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے 2 وقت کی، 5 وقت کی، 10 وقت کی، 1 دن کی، 2 دن کی، 10 دن کی، 100 دن کی نہیں، 1 وقت کی چھوڑ دی، میرا آقا فرمایا اس نے کھلا کفر کے ظاہری کفر کیا۔ یا سال بھر کی نماز غائب، پہرنا آ جائے تو بس ناچنا کودنا گانا شروع، تمام کام خلاف شرع، اور یہی مسلمان ہے، یہی مسلمان ہے۔ اور جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہمارا خاص میں سنی اتنا دین سے متنفر ہوتا جا رہا ہے، وہ کیا ہے، کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، کچھ غلطیاں ہماری بھی ہے۔ ہم نے اولیاء کرام کے تعلق سے اتنا بتا دیا کہ اب بس لوگ بس ولیوں کے دامن کو تھامے رہو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر آپ نے سمجھا نہیں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں ولیوں کے دامن کو تھامے رہو، اس سے مراد یہ نہیں کہ نماز کو چھوڑ دو۔ ولیوں کے دامن کو تھامے رہنے کا مطلب یہ ہے اولیاء اکرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کے نقوش پر چلو، اور ان کے نقش قدم یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو، سب سے پہلے نماز کی بات ہے۔ آپ غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں، غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کریں، جس غریب نواز کے تعلق سے آپ اتنا محبت کا دم بھرتے ہیں، ہمیشہ چلہ میں رہے، ہمیشہ عبادت میں رہے، ہمیشہ نمازوں میں رہے، تقویٰ میں رہے، طہارت میں رہے۔ ان کے مرید قطب الدین بختیار نے کہا کہ ہمیشہ چلے میں رہے، نمازوں میں رہے۔ ان کے مرید فرید الدین گنج شکر اس طریقے سے عبادت کیے کہ بدن کا پورا گوشت جھڑ کر گر گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگا، بلکہ یہاں تک فرمایا علماء کرام نے کہ اللہ اکبر کہ جس میں اتنا سکون اختیار کر گیا تھا، اتنا بالکل ایسا لگا جیسے کوئی لکڑی ہے، کوئی پیڑ سوکھا بالکل کھڑا ہے، بالکل لکڑی ہے، تو کوے اسے جو ہے نوچنے لگے، کوے سمجھنے لگے کہ لکڑی ہے، مردہ ہے کوئی، تو نوچنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا فارسی کے شعر کے حساب سے کہ بھائی میرے آنکھوں کو نہ نوچنا، اس لیے کہ اس آنکھوں سے، ان آنکھوں سے مجھے اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ ان کی نمازوں کا یہ حال، اور ان کا فالوور، ان کا چاہنے والا، دم بھرنے والا نمازوں کو ترک کر دے اور کہے کہ ہم پکے حسینی ہیں، کبھی بھی تم پکے حسینی نہیں بن سکتے جب تک کہ نماز کو فالو نہ کر لو، جب تک کہ نماز کا عامل نہ بن جاؤ پکا حسینی نہیں بن سکتے، جب تک کہ نماز کا پابند نہ بن جاؤ پکا قادری نہیں بن سکتے، جب تک کہ نماز کا پابند نہ بن جاؤ پکا چشتی نہیں بن سکتے، جب تک کہ نماز کا پابند نہ بن جاؤ پکا رضوی نہیں بن سکتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی گھسیٹتے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ پکا رضوی سنی ٹن ٹن ٹی ٹی ایس کھا ٹی ٹی ایس نمازوں کو چھوڑ دے کہ ہم رضوی ہیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کا دامن ہاتھ میں تھامنا نہیں ہے۔ بزرگوں کا دامن ہاتھ میں تھامنے سے مراد یہ ہے ان کی جو کہاوتیں ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو ہے معلومات، انہوں نے جو اپنے تعلق سے فرمایا ہے، جو ان کے اقوال زرین ہے، ان اقوال زرین کو بالکل اپنے ہاتھ سے اپنے جو ہے تھام لیا جائے اور ان کے نقوش پر چلا جائے، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کے نقوش پر چلا جائے۔ عالم یہ ہے، نماز کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، شرم نہیں آتی نمازوں کو ترک کر دے رہے، تمہارے پاس نماز کے وقت نہیں ہے، 4 گھنٹے 11 12 1 بجے رات تک اوٹھے میں بیٹھ کر موبائل چلانے کا وقت ہے اس کے پاس، لڑکیوں کی گندی فوٹو دیکھنے کا وقت ہے اس کے پاس، دوستوں سے گپے لڑانے کا وقت ہے ان کے پاس، عیاشی کرنے کا وقت ہے ان کے پاس، زناکاری کی دعوت دینے کا وقت ہے اس کے پاس، ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے اس کے پاس، مگر وہ خدا جس نے زندگی دی ہے، جس نے زبان بولنے کے لیے کی صلاحیت دی ہے، وہ خدا جس نے دیکھنے کی طاقت دی ہے، وہ خدا جو رزق دے رہا ہے، اس خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں اس کے پاس۔ اس لیے شیخ سعد رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، ایسے بے نمازیوں کو قرضہ نہ دیا جائے، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا وہ تمہارا قرضہ کیا ادا کرے گا؟ باتیں کر رہے ہیں معرفت کی، حقیقت کی، اور شریعت کے پہلو کو سمجھ نہیں پائے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، شریعت کا مطالبہ کیا ہے، سرکار کی سیرت مبارکہ بیان کیا کر رہی ہے، سرکار کے عادت و اخلاق، اطوار و کردار کیا تھے، رفتار و گفتار کیا تھے، اس پر عمل نہیں ہے، مگر ڈائریکٹ چوتھے آسمان میں پہنچ گیا وہ۔
میں نے کہا نا ایسے لوگ اللہ کے لیے وقت نہیں پوچھے حضرت ٹائم ہی نہیں ملتا، جب ملتا تب پڑھ لیتا ہوں. اچھا 20 منٹ کا تمہارے پاس وقت نہیں کہ تم دکان کو بند کر دو، 20 منٹ کا وقت نہیں تمہارے پاس کہ دکان کو بند کر دو. 20 منٹ تم کون سا تیر مار لو گے؟ 20 منٹ میں کیا کر لو گے تم؟ تمہارے پاس وقت نہیں اللہ کی بارگاہ میں. آپ جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. جو اللہ کی رحمت سے، جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رضا سے جو دور ہے اسے ہی توفیق نہیں ملتی رب کی بارگاہ میں آنے کا. ہم کو کسی سے پیار ہے تو کہیں گے اندر آ جا گھر میں، محبت ہے تو نہ کہیں اندر آ جا. کوئی کہیں گے یہ بہت ہمارا دشمن آدمی ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اندر گھسڑ لیں گے. کیا بھائی اندر گھسا لیں گے؟ باہر نکل تو، تیری ضرورت نہیں میرے گھر میں. اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے توفیق دیتا ہے اپنی بارگاہ میں آنے کا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی توفیق دیتا ہے، اور جسے توفیق نہیں ملتی سمجھ جانا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. توبہ کرو تو اللہ کی بارگاہ توبہ کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری آنے والی تمام نسلوں کو نمازی بنائے. اس لیے کہ اس سے برا شخص، میں نے پہلے کہا نا، اس سے برا شخص میں کہا نا، سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر سور اچھا ہے. اب بتاؤ تم کس کیٹیگری کے مسلمان ہو، اب بتاؤ تم کس طرح کے مسلمان ہو، کون سا تم حق رکھتے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا. سرکار غوث اعظم تو فرماتے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیں سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ جب یہ فرمائے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کچھ تو بات ہوگی نا. ہاں اللہ والے کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، اللہ والے کسی سے بغض، عناد، حسد، دشمنی نہیں رکھتے. اس لیے کہ الحب للہ والبغض للہ. انسان جب اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے تو وہ اللہ کا برگزیدہ بنتا ہے. الحب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، والبغض للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، بغض رکھے، بغض سے بڑا دشمنی رکھے، تو وہ اللہ کا برگزیدہ بنتا ہے. اب غوث پاک کسی سے نفرت، کسی سے بغض، کسی سے حسد نہیں ہے، مگر بے نمازی کتنا برا ہے. بے نمازی تو کتنا برا ہے کہ تیرے تعلق سے غوث فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا مقبول بندہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مومنوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، ایسی فیلنگ آ رہی، سوچ رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ شاید بے نمازی کی وجہ سے قبرستان میں بھی نحوست پیدا ہو جائے گا. بے نمازی کی وجہ سے قبرستان میں بھی نحوست پیدا نہ ہو جائے، اس لیے غوث اعظم فرماتے ہوں گے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. حسینی کرتے نا آج، لنگر اٹھا دیا پکا مومن. میں نے پہلے بھی کہا جو بابا لوگ کہے، جو مولانا لوگ کہے نماز کی کوئی ضروری نہیں ہے، ان کو ہی اپنا امام بنایا جا رہا ہے، ان کو ہی اپنا فالوور، اپنا چاہنے والا، اپنا ہم مزاج، ہم پلہ، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم خیال، ہے نا، اسی کو بنایا جا رہا ہے. وہ کچھ نہیں کہتے ہم کو، وہ ہم کو بے نمازی نہیں کہتے، ہاں ہم کو بے نمازی نہیں کہتے نا. سنیں، دوست وہ ہے جو تمہیں سیدھی راہ دکھائے. دوست وہی ہے جو تمہیں سیدھی راہ دکھائے. اگر تمہیں کوئی سیدھی راہ سے بھٹکا رہا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میرے دوست کام آنے والی چیز یہ اعمال ہے. کام آنے والی چیز، یہ جو چیزیں کام آنے والی نہیں ہے، دیوار، در، گھر، بنگلہ، جائیداد، زمین، اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، جو ساتھ جائے گا اس کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ حسین اعظم سے محبت ہے نا آپ لوگوں کو، ہے نا؟ حسین اعظم محبت ہے نا؟ حسین اعظم نے سر کٹایا ہی نماز کے لیے ہے. حسین اعظم نے سر کٹایا ہی نماز کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نماز کی خاطر ہے، وہ قرآن کی خاطر ہے. یزید
نماز کو ترک کر رہا تھا. یزید قرآن پاک میں 2 رائے پیش کر رہا تھا. یزید قرآن کے خلاف جا رہا تھا, قرآن میں نماز کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہا تھا. امام حسین نے کہا یہ سر کٹ سکتا ہے مگر بے نمازی, باطل عقیدہ, فسق و فجور والے اس کے سامنے جھک نہیں سکتا. آپ نے سنا ہے نا, سر بھی کٹایا تو سجدے میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ حسین کو کتنی محبت تھی نماز سے, ہاں کتنا پیار تھا نماز سے. حسین کو سر کٹا رہے ہیں تو سجدے میں کٹا رہے ہیں, اور حسین کا چاہنے والا بس لنگر کر دیا تو بس ہم پکے حسینی ہیں, جنت میں جائیں گے ہم. یہ ساری چیزیں مستحبات میں ہیں. کس میں ہے؟ مستحب عمل, اچھا عمل. اگر نہیں کرے گا پوچھا نہیں جائے گا آپ سے, نہیں کرے گا تو پوچھا. یہ ساری چیزیں بعد میں ہے, نماز پہلے ہے. روز محشر کے جا گداز بود, اولی ای پرشش نماز بود. سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا. نماز میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی حشر میں بھی نماز کے تعلق سے سوال ہوگا. اور یہاں تک فرمایا گیا نماز کے تعلق حشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا. جو اس سوال میں کامیاب ہوا وہ آگے کی منزلیں اس کے لیے آرام سے آرام ہو جائے گی, آسان سے آسان ہو جائے گی. اور جو اسی میں پھنس گیا وہ ساری منزل اس کے کڑک سے کڑک ہو جائے گی. کس خواب اور کس غفلت میں پڑے ہو میرے دوست. نمازوں کو چھوڑنے والے غوث اعظم کام آ جائیں گے آپ کو. جب تک نماز نہ پڑھو گے آپ سے غوث راضی نہیں ہے. دل میں گرہ باندھ لو, غوث اعظم کا چاہنے والا بے نمازی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. حسین اعظم کا ماننے والا حسین ان سے محبت کرے, اس کی سفارش کرے. کب؟ جب نمازی ہو تب. اگر نمازی نہیں ہے تو سفارش بھی نہیں ہوگی. ہاں نمازی اگر نہیں ہے نا سفارش بھی نہیں ہوگی. پہلے نماز. حسین اعظم کا مشن نماز ہے, غوث اعظم کا مشن نماز ہے, امام اعظم کا مشن نماز ہے, سرکار غریب نواز کا مشن نماز ہے, عالم فاضل بریلوی کی مشن نماز ہے. اگر نماز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو غوث پاک نماز کیوں پڑھتے؟ وہ واقعہ میں نے چھوڑ دیا تھا. غوث پاک جب وہ شیطان دھواں بن کر کے آیا, وہ بادل بن کر کے آیا, کہ عبد القادر میں تم سے راضی ہو گیا, اب تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. غوث پاک نے فرمایا میں تو بہت دور کی بات, جب میرے جد اعلیٰ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میرے اوپر نماز کیسے معاف ہو جائے گی. علی نماز پڑھے, فاطمہ نماز پڑھے, حسن نماز پڑھے, حسین نماز پڑھے, زین العابدین نماز پڑھے, طلحہ نماز پڑھے, زبیر نماز پڑھے, سعد و سعید نماز پڑھے, اور غوث اعظم پر نماز معاف ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو شیطان معلوم ہوتا ہے, تو شیطان معلوم ہوتا ہے. جب آپ نے فرمایا تو وہ بادل دھواں بن کے اڑ گیا. اب آپ کو نماز سے دور کرنے والا کوئی بابا کوئی عالم تو نہیں, وہ شیطان ہی ہوگا پھر. وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. اس لیے میرے دوست اپنے آپ کا محاسبہ کرو, جائزہ لو اپنے آپ کا. آپ قبر میں جاؤ گے, اگر نماز والا عمل آپ کے ساتھ ہوگا تو سارے سوال آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے. میں نے کہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح اعمال حسنہ کیا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جس نے حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی, فرمایا وہ لوگ کامیاب و کامران لوگ ہیں. نمازوں کو چھوڑ دے رہے نا. اب انشاءاللہ میں نے سوچا کہ 2-4 جمعے اب ذرا نماز کے اوپر ذرا لوں, ذرا میں دیکھوں ذرا کہ بھائی ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے. آج لوگ نماز کو کیوں ترک کر, کیوں اہمیت نہیں نماز کی. آپ جانتے ہیں جو بے نمازی ہوگا, اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے بے نمازی کی قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ 99 سانپ اسنیک سانپ 99 سانپ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا بے نمازی کی قبر میں. آج جس جوانی پہ تمہیں ناز ہے نا, ملیا مٹ ہو جائیں گے.
جس دولت میں تمہیں غرور ہے نا وہ تمہاری دولتوں کو کوئی اور استعمال کرے گا، نہ تمہارے جائیداد، نہ تمہارے مال، نہ تمہارے متاع، نہ تمہارا کوئی اور کچھ کام آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو وقت پر پڑھی جانے والی نماز کام آئے گی، اعمال حسنہ کام آئے گا، سرکار کی محبت کام آئے گی۔ فرمایا کہ قبر میں بے نمازی کہ قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ کو داخل فرمائے گا۔ 99 سانپ، اور کیسے سانپ؟ ان 99 سانپ میں ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ سانپ پھنکار دے دنیا میں تو اس کے منہ سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں۔ اس سانپ کی قوت کا عالم یہ، وہ سانپ اگر پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے۔ ایسے 99 سانپ اللہ تعالیٰ بے نمازی کی قبر میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک سانپ اگر کسی کو کاٹ لے نا تو اس کے زہر کے ساتھ مر جاتا ہے۔ بچھو کاٹ لے کسی کو تو پورا بدن جلنے لگتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ بچھو کاٹ لیا مجھے، مرہم لگاتا، کیا کیا کرتا، جھاڑ پھونک کرتا، دوائی استعمال کرتا ہے نا۔ اتنے لوگ، کوئی پنکھا جھیل رہے، کوئی پانی لا رہے، کوئی کچھ لا رہے ہیں، قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ قبر میں نہ کوئی پنکھا جھیلنے والا ہوگا، نہ کوئی پانی لانے والا ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوست یہ مت سمجھنا کہ میری بیوی آ جائے گی، میرے بچے آ جائیں گے، میری ماں آ جائے گی، میرا باپ آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ کب تک نماز سے غافل رہو گے؟ توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نمازوں کو ترک کر دو اور تمہاری نماز پڑھانے کا وقت آ جائے، تمہاری روح قبض انصری سے پرواز کر جائے، اس وقت نماز پڑھنا بھی چاہو گے لیکن مہلت نہیں ہے۔ فرمایا گیا نا کہ آدمی جب قبر میں جائے گا تو کہے گا مولا مجھے مہلت دے دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں دنیا میں جانے کے بعد صرف نماز ہی پڑھوں گا، تیرا ذکر ہی کروں گا، تجھے یاد کروں، کھاؤں گا پیوں کچھ نہیں، بس تیری بندگی کروں گا۔ اور اس وقت ٹائم نہیں ملے گی، مہلت نہیں ملے گی میرے دوست، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ یہ جو بے نمازی ہے نا، بے نمازی، میں نے پہلے کہا نا سور اچھا ہے بے نمازی سے، میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اگلے جمعہ کو بے نمازی کی تعریف، اس کی سزائیں کیا ہے، اس کی وعیدیں کیا ہے۔ ایک وقت جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے کا یہ عالم ہے، یہ نہیں کہ جو 2-3 دن کا چھوڑ دے وہ بے نمازی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت چھوڑ دے وہ بے نمازی ہے۔ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دے، اے اٹھے میں بیٹھ کر موبائل چلانے والوں میرے دوست، رات کو 12-1 بجے تک نماز جو ہے موبائل میں رہنے والے، ننگی تصویر اور ویڈیوز دیکھنے والے، اور پب جی اور گیم اور کیرم کھیلنے والے، میرے دوست تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہو سکتا ہے، تمہاری زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تمہیں یقین تم لکھا کر نہیں لائے ہو کہ میں 25 سال تک، 30 سال تک، 40 سال تک نہیں مروں گا، ایسا نہیں ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آدمی اب بھی ہے، اب بھی کھڑے کھڑے میں یہاں ہوں، مجھے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، میری روح قبض ہو سکتی ہے، میں مر سکتا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوست۔ دنیا سے کون کب جائے گا، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے موت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف رچا اور بسا رہے۔ اپنی جوانی پہ نہ اتراؤ، اپنے طاقت پہ نہ گھمنڈ کرو، اپنے دولت پہ نہ اتراؤ، یہ سب کے سب دھری رہ جائیں گے میرے دوست۔ مرنے کے بعد اس کی باڈی کام آئے گی کیا؟ مجھے بتائیں، مرنے کے بعد اس کی باڈی کام آئے گی؟ ارے مرنے کے بعد تو عالم یہ ہوگا، غسال غسل دینے والا تجھے پلٹائیں گے تو پلٹے گا، تیرے اندر پلٹنے کی بھی طاقت نہ ہوگی، تیرے اندر پلٹنے کی بھی طاقت نہ ہوگی کہ خود سے اپنے آپ کو پلٹ لے، وہ پلٹائے گا تو پلٹے گا۔ وہ گرم پانی سے نہلا رہا ہوگا، اتنی بھی طاقت نہ ہوگی، یہ پانی کا چٹکا مجھے لگ رہا ہے، ذرا پانی میں ٹھنڈے پانی ملا لے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، اتنی بھی طاقت تیرے اندر موجود نہ ہوگی۔ کس طاقت پر غرور کر رہا ہے؟
یہ تیرے دوست جو تجھے PUBG کا گیم لے کر کے کھلوا رہے ہیں، یہ تیرے دوست جو تجھے اوٹھے میں رات کو 12-1 بجے بٹھا کر کے جو تجھے گیم کھلوا رہے ہیں، کہ تصویر دکھا رہے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہیں، فوٹو دکھا رہے ہیں، یہ تیرے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ آئیں گے تمہارا جنازہ تیار کر دفن کر دیں گے، اسے تو فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتا، واپس پلٹ جائیں گے، تو تمہارے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، واپس پلٹ جائیں گے، کوئی تیرا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہاں اگر تو نے نماز پڑھی ہے وہ نماز تمہارے کام آئے گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو دور رکھو، ان خرافاتوں سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو، اسی میں بھلائیاں ہیں، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر نماز تم نے ترک کر دی تو پھر سمجھ جانا کہ تمہارا حساب و کتاب بڑا سخت ہونے والا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کے دامن سے جڑنے کا مطلب یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو۔ سب سے پہلے جب ہاتھ پر ہاتھ کا بیعت کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ توبہ کریں ہر چیز سے، اور کہیں کہ میں نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، ہر سنت کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ آپ سے یہی تو بیعت دی جاتی ہے نا۔ بیعت کا اصلی معنی یہی ہے کہ آپ ہر خرافات سے بچیں اور ان اللہ والوں کے نقوش پر چلیں۔ جو ہر خرافات سے بچ کر کے ان اللہ والوں کے نقوش پر چلے وہی ان اللہ والوں کا فالو کرنے والا ہے۔ حسین کا نام لے کے کھچڑا بنا کے، حلیم لگا کر کے، شربت پلا کر کے اگر آپ سمجھ کے پکے حسینی ہیں تو بیکار آپ کی سوچ ہے، برباد آپ کی سوچ ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ حسینی مشن کو فالو کرنے والا، حسین کے نقش قدم پر چلنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا وہی پکا حسینی ہے۔ اس لیے وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے رب کی بار میں توبہ کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، صدق دل سے توبہ کریں، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات ایک اعلان سماعت کر